سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو تیسرے کلمے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ بہت ہی قیمتی اور مبارک کلمہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس لیے اس کو صبح شام جو ہے اس مبارک کلمے کو کم از کم 100 مرتبہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں، اور اگر ہو سکے، اگر اتنا نہ پڑھ سکے تو کم از کم ایک ٹائم میں 100 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اور اس کے فضائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ مختصر اس کے فضائل جو ہے یہاں بیان کرنے لگے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام کلاموں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ کلام یہ 4 کلمات ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اسی طرح سے پھر حدیث میں ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری کائنات۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ تیسرے کلمے کے 4 کلمات میں سے ہر کلمہ جو ہے وہ الگ الگ اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو ایسا ہے گویا اس نے 100 حج کیے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح شام 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجاہدین کو اللہ کے راستے میں گھوڑے پر سوار کیا۔ اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کیا۔ اور پھر ایک حدیث ہے کہ جس نے اللہ اکبر پڑھا اس دن اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں لے سکتا مگر وہ جس نے اس کے مثل یا اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو اس کا یہ عمل 100 اونٹ قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہوگا، اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا اس کا بھی یہ عمل 100 گھوڑے صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہوگا جس پر سواری کی جائے۔ اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو اس کا یہ عمل 100 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہوگا جس پر سواری کی جائے۔ اسی طرح سے معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہیے اور انہیں بتا دیجئے کہ جنت کی مٹی جو ہے بڑی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی بڑا شیریں ہے، اور وہ بالکل چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ تو اس کلمہ میں ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے باغات مساجد ہیں۔ میں نے پھر پوچھا اور یا رسول اللہ اس کا چلنا کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کا چلنا ہے۔ تیسرے کلمے کا ہر کلمہ جنت کے ایک درخت لگانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پودا لگا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دریافت کیا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا پودے لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے پودے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا
کہ ان میں سے ہر کلمہ کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کام کرنے سے عاجز ہے کہ وہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اتنا عمل کرنے کی کس کے اندر طاقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اس کی طاقت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ جو ہے وہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے وہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور الحمدللہ کہنے کا ثواب بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کہنے کا ثواب بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی شخص اس مومن سے زیادہ افضل نہیں جس کو اسلام کی حالت میں زندگی عطا کی جائے اور وہ کثرت سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ پڑھتا ہو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو ایک درخت کے پاس سے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے مارا تو اس کے پتے اور بھی جھڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا بندے کے گناہ کو اس طرح کثرت اور تیزی کے ساتھ گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ ارشاد وہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ایک اور روایت میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ یہ کلمات جو پہلے بتائے گئے ہیں کہ یہ گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جو اوپر بتائے گئے ہیں کہ ان کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ کلمات گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے ہیں جیسے درخت پتے گرا دیتا ہے۔ اسی طرح سے غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور وضو کر کے منہ میں اچھی طرح سے کلی کرے، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ اللہ کو اکبر پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے خون اور مال کے، کیونکہ وہ باطل نہیں ہوتے، یعنی یہ حقوق جو ہیں وہ انسانوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ تو اس آیت مذکورہ میں باقیات اور صالحات سے مراد نیکیاں ہیں جس میں تمام نیک کام شامل ہیں، البتہ روایات میں بطور خاص تیسرے کلمے کو بھی باقیات و صالحات کے مصادق جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے باقیات و صالحات یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال کی خوب کثرت کیا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے سورہ زلزلال اور سورہ اخلاص اور سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کا کلمہ جو ہے وہ سکھایا، اور کہا کہ یہ باقیات الصالحات ہیں،
یعنی کہ یہ نیک اعمال ہیں اور ان کو ہمیشہ یہ جو ہیں وہ قائم رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ تیسرا کلمہ جو ہے وہ ہر کلمہ جو ہے وہ صدقے کے برابر ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے جسم پر، ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہو جاتا ہے، بس ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اسی طرح سے چاشت کے وقت 2 رکعات کا پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر ایک اور حدیث ہے جس میں پھر فرمایا گیا کہ ہر انسان کے 360 جوڑ پیدا کیے گئے ہیں، جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ استغفر اللہ کہا، لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی یا کوئی موذی چیز ہٹا دی، نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا، یہ سب افعال 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر سر انجام دیے، تو وہ اس دن زمین پر اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ تو اس طرح سے اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے کہ جس کو بیان کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، کہ یہ جو ہے کلمات جو ہیں کہنے میں ہلکے ہیں لیکن بہت اس کا وزن جو ہے وہ بہت بھاری ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور اعمال صالح کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمیشہ باقی رہیں، تو 100 مرتبہ کم از کم دن میں یہ کلمہ جو ہے وہ ضرور پڑھ لیں۔ اور اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم بازار میں جاتے ہیں اور اس سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو جو چیز خریدتے ہیں وہ بہترین جو ہے وہ خریدی جاتی ہے، اور ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔